پیارے بچوں، یہ آپ کی جوانی ہے، آپ کی یہ عمر ہے کہ اس عمر کے اندر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، نماز کی پابندی کریں، اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ کریں اور لمبا سجدہ کریں، اس کی بارگاہ میں روئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے نا، تو 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں، اور ان 7 میں سے ایک نوجوان کا بھی ذکر حضور نے فرمایا وہ جوان جس نے جوانی کے اندر توبہ کی، جوانی کے اندر عبادت کی، اس کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج آپ کے بازو میں طاقت ہے، آپ کے جسم میں طاقت ہے، آپ قیام کر سکتے ہیں، آپ بڑے اچھے طریقے سے رکوع کر سکتے ہیں، آپ سجدہ لمبا کر سکتے ہیں، اس عمر کے اندر آپ کریں۔ اور میں نے بڑے جوانوں کو دیکھا ہے کہ لیکچر کے دوران جب کوئی اللہ کے خوف کی بات ہوتی ہے، حضور کی محبت کی بات ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والدین کی محنت اور مشقت کی اور محبت کی بات ہوتی ہے نا، تو ان کی آنکھوں کو نم ہوتے میں نے دیکھا۔ کالج کے اندر، اسکول کے اندر بچوں کو دیکھا ہے میں نے، یہ اللہ پاک کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے، اس کی بارگاہ میں عاجزی کریں، روئیں۔ اور یاد رکھیں بیٹا کہ اللہ کی بارگاہ میں نا زور نہیں چلتا۔ پوری دنیا کے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں نا، اور اکٹھے ہو کے وہ کہیں کہ ہم دھرنا دیتے ہیں، اور دھرنا دے کے تو معاذ اللہ کوئی اللہ سے ہم بات منوا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، نیس و نابود ہو جائیں گے، نام و نشان ان کا مٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے بات نہیں منوا سکتے۔ اللہ الصمد و بے نیاز۔ اگر کروڑوں اربوں میں سے کوئی ایک بندہ اس کی بارگاہ کے اندر رو دے، اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، سر سجدے میں رکھ دے، یا اللہ تو بڑا خالق ہے، تو مالک ہے، رحیم ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، یا اللہ تو ایسا عطا فرما دے۔ اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ کروڑوں اربوں خربوں کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ اس ایک بندے کی اتنی ویلیو ہے، اس کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری چلتی ہے۔ اور اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ بندہ سالوں سال اگر گناہ کرتا رہے نا، گناہ وہ پہاڑ لگ جائیں جناب گناہوں کے، کسی موڑ پہ جا کے ہدایت آ جائے، اللہ کی محبت اس کے سینے میں آ جائے، اور وہ خوف آ جائے، ڈر جائے، اور وہ اللہ سے معافی مانگ لے، حقوق اللہ، حقوق العباد، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ معافی مانگے، کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دے، کسی کا دل دکھایا تو معافی مانگ لے، نمازیں چھوڑی ہیں تو وہ قضا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اور آپ نے یہ 9 کلاس کے اندر سورہ فرقان پڑھی ہوئی ہے، فرمایا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات۔ اللہ رب العزت صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، جنہوں نے توبہ کی صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس لیے بیٹا آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، والدین اور ان کے سامنے کبھی بے ادبی نہیں کرنی، کبھی زبان درازی نہیں کرنی۔ یہ دیکھیں کس طرح محنت مشقت کے ساتھ وہ محنت کر رہے ہیں، اور آپ ان کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس دور کے اندر یہ بڑا مشکل ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ غنیمت جانیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کا صحت سلامت فرمائے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اور اپنے ادارے کے لیے دعا کریں، اللہ سب کی خیر فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔